بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مبارک گھڑیوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجمعین کے مجمع میں ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے فضائل اور اس کی برکات بیان فرمائی تھی۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں کوئی نفل عبادت انجام دیتا ہے تو اس کو اس نفل عبادت کا فرض نماز کے فرض عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے 2 رکعات نفل نماز پڑھی تو اس کو 70 رکعات نفل نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یا اگر کسی شخص نے ایک روزہ رکھا تو اس کو 70 روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان مبارک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات رکھی ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ رمضان مبارک کا مہینہ شہر المواسات ہے، یعنی اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اور ایک دوسرے کی غمخواری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یوں تو ایک مسلمان کی خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں یہ بتائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ لہذا اگر تمہاری زبان یا ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر تم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اپنے دوسرے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، بلکہ جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہو وہاں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو عام حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر فرمایا کہ یہ شہر المواسات کا مہینہ ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ جتنا زیادہ ہمدردی کا معاملہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی حاصل ہوگا، اور رمضان مبارک کے انوار و برکات حاصل کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ہے کہ اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات کیا جائے، اور اس کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کو ہدیہ و تحفہ دیا جائے۔ یہ اس مہینے کا ایک اہم عمل ہے اور مواسات کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان مبارک کے مہینے میں ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ یوں تو ہر حال میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا معاملہ کرنے والے تھے، لیکن جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا سب تقسیم فرما دیتے تھے، اور رمضان مبارک میں ہواؤں کی طرح سخاوت فرماتے تھے، یعنی اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر خرچ کرنے اور ان کو ہدیہ و تحفہ دینے کا خصوصی معمول تھا۔ بہرحال یہ اس ماہ مبارک کا ایک اہم عمل اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔
اس لیے لوگوں کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں اور اس خیال سے نکالتے ہیں کہ اگر رمضان مبارک میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ نکالیں گے تو اس کا ثواب 70 روپے کے برابر ہوگا، اور اگر 100 روپے زکوٰۃ کے دیں گے تو اس کا ثواب 7000 روپے کے برابر ملے گا۔ اب زکوٰۃ نکالنی تو ہوتی ہی ہے، تو اسی لیے رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ عام طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس لیے رمضان مبارک کو زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس زکوٰۃ کے بارے میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں جو بہت ضروری اور بڑی اہم ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے۔ تو زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد روپیے یا اس کی قیمت کے برابر سونا یا زیور یا اس کی قیمت کے برابر سامان تجارت موجود ہو، اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 37 یا 38 ہزار روپے بنتی ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جس کے پاس اتنی قیمت موجود ہو، یا اتنی قیمت کا کوئی سونا یا زیور یا چاندی موجود ہو، یا سامان تجارت موجود ہو، یعنی بیچنے والا سامان اس کے پاس موجود ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ تو اس مال پر سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے، لیکن اس بات کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ دراصل اس تاریخ کو فرض ہوتی ہے جس تاریخ میں آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے پورا سال گزرا۔ اب صاحب نصاب بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جس تاریخ میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، یعنی 37 یا 38 ہزار روپے آ گئے، یا اس سامان تجارت آ گیا یا زیور وغیرہ آ گیا، تو آپ پر اس تاریخ میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور اگلے سال اسی تاریخ میں آپ کے پاس جو مال ہوگا اس مال میں سے حساب لگا کر 2.5% کا حساب لگا کر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن زکوٰۃ اس طرح واجب ہوگی کہ جب 1 رجب کی تاریخ آئے گی تو وقت آپ کی ملکیت میں جتنے پیسے ہوں گے، چاہے 38 ہزار روپے ہو یا 40 ہزار روپے ہو یا 50 ہزار روپے ہو، تو اس وقت آپ ان کی قیمت لگائیں گے، اور جتنے دوسرے الفاظ میں اس کی قیمت لگا کر آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس سمجھ لیں کہ رجب کی پہلی تاریخ میں آپ کے پاس 38 یا 40 ہزار روپے ہیں، اور بیچ میں آپ کے پاس کتنا مال آیا یا گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، بلکہ اگلے سال رجب کی پہلی تاریخ میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس وقت وہ حساب لگایا جائے گا کہ آپ کے پاس اس وقت اس تاریخ کو کتنا پیسہ موجود ہے اور سامان تجارت کتنا موجود ہے، تو ان سب کا حساب برابر لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالنی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اس تاریخ کو فرض ہوئی جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے۔ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ مثلا اب زکوٰۃ تو 1 رجب کو فرض ہوئی، لیکن ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو اس وقت ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں 70 گنا زکوٰۃ نکالنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ آپ پر زکوٰۃ اگر رجب کی پہلی تاریخ میں واجب ہوئی ہے، اور اس وقت کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو کھانے کی فوری ضرورت ہے، اور آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ ایک شخص اس وقت اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ اسی وقت اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو انشاءاللہ اس وقت رمضان مبارک کے مہینے سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔
تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پہلی مرتبہ صاحب نصاب کب بنے، یعنی جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے وہ تاریخ آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کون سے مہینے میں صاحب نصاب بنے، اور اگر آپ کو معلوم نہیں تو پھر رمضان المبارک کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں، اور تاریخ مقرر کرنے کے بعد اپنا پورا حساب کریں۔ پھر حساب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی ملکیتیں قابل زکوٰۃ ہے ان کا حساب کرو اور ان کی مالیت کتنی بنتی ہے، اور پھر دیکھو کہ ہمارے ذمے کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ اب بہت سے مسلمان زکوٰۃ تو دیتے ہیں اور عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ حساب نہیں کرتے، بلکہ ویسے ہی اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ ہمارے ذمے اتنی زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی اور اندازہ کر کے زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کیا ہوا فریضہ ہے۔ یہ محض اندازہ لگا کر اور اٹکل کے ذریعے سے زکوٰۃ دینی نہیں چاہیے، بلکہ پورا حساب کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حساب تو نہیں کرتے لیکن احتیاطاً اندازے سے زکوٰۃ زیادہ نکال دیتے ہیں۔ جب اس کو معلوم نہیں کہ آپ نے حساب ہی نہیں لگایا تو زکوٰۃ آپ نے کتنی دی اور کتنی نہیں دی، تو آپ کو اگر آپ نے زکوٰۃ میں 1 روپیہ بھی کم دے دیا تو اس میں اور وہ روپیہ آپ کے مال میں مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من خالت الزکاۃ مالا الا اہلتہ۔ پہلے صفحے سیدھی کر لیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ تو یعنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے۔ بہت سے لوگ ایسے نکالتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب نہیں لگاتے اور اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے، اور اندازے سے اس نے کم زکوٰۃ نکالی یا زیادہ زکوٰۃ نکالی۔ تو اس وقت اس کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا کم نکالا اور وہ 1 روپیہ آپ کے مال میں مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل گیا وہ زکوٰۃ کا مال اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور 1 روپیہ بھی کم دیا تو یہ زکوٰۃ کا مال اس مال کو ہلاک کر دے گا یا اس آدمی کو ہلاک کر دے گا جس نے زکوٰۃ میں کمی کی۔ لہذا بہت اہتمام کے ساتھ اچھی طرح حساب کتاب کر کے اس کا ٹوٹل کر کے پوری طرح احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رمضان مبارک کے مہینے میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔